بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسفہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت ہی انتہائی قابل مذمت واقعہ جو کہ آج پیش آیا ہے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے قافلے کے اوپر، اور جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد جس طرح کے اعترافات کا سلسلہ ہوا ہے، انتہائی قابل مذمت اور قابل تحقیق یہ معاملہ ہے، اور اس کی تحقیقات فوری طور پر ہونی چاہیے۔ جو شخص سامنے آیا ہے اس کے بارے میں بھی، اور سیکیورٹی لیپس بھی ہے یہ بہت بڑا جو کہ آج سامنے آیا ہے۔ عمران خان صاحب راوالی سے وزیر آباد کی طرف جا رہے تھے، اور یہ اللہ والا چوک تھا، کچہری چوک پہ ایڈریس کرنا تھا۔ اس چوک کے اوپر جو ہے انہوں نے ایڈریس کرنا تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کریں گے یہاں پہ خطاب۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، اللہ نے ان کی جان بچائی، اور یہاں پہ انہوں نے خطاب نہیں کیا۔ یہیں پہ یہ واقعہ پیش آیا جو کہ اب ایک گرفتار شدہ مبینہ طور پر جو حملہ آور ہے وہ اب پولیس کی تحویل میں ہے، جس کا کہ اعترافی بیان سامنے آ چکا ہے۔ ہم وہ آپ کو سنوائیں گے نہیں تاکہ کوئی انسٹیگیٹ نہ ہو اس سے، لیکن جو اس نے کہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب گمراہ کر رہے تھے، اور اذان کے وقت جو ہے وہ میوزک بجتا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عمران خان صاحب کی جان لے گا، اور اس کا نشانہ صرف اور صرف عمران خان صاحب تھے۔ یہ اس نے اپنے اعترافی بیان کے اندر یہ کہا ہے۔ بہرحال اس کے پیچھے کون تھا، یہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنا عمل ہے، لیکن کیا کوئی اور ماسٹر مائنڈ بھی تھا اس کے پیچھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے۔ دوسری جانب اب تک جو ہمیں پتہ چلا ہے، ڈاکٹر فیصل سلطان کے جو ٹیلی ویژن پہ سٹیٹمنٹ آئے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر سمیت تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ان کو کوئی بڑی انجری نہیں ہوئی، لیکن البتہ یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ دائیں ٹانگ میں گھٹنے کے نیچے جو ہے وہ گولی لگی ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور کان میں گولی کے ذرات بھی موجود ہیں جس کو کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صاف کیا جائے گا۔ ادروائز کوئی بڑا زخم یا جو بڑی انجری یا کوئی جو بڑا ان کے ساتھ ان کی صحت سے جڑا معاملہ ہے وہ کوئی تمام ان کی جو رپورٹس ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں اور اچھی رپورٹس ہیں۔ بہرحال یہ ایک پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہے، ریاست ذمہ دار ہے، حکومت ذمہ دار ہے، حکومتیں ذمہ دار ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ 2 اٹیکس ہوئے، کراچی میں اسی طرح کے کانوائے پہ اٹیک ہوا، وہ خودکش بمبار تھا جو کہ ٹکرایا تھا، اور اس کے بعد محترمہ سے دوسرا خودکش بمبار جو پنڈی میں ٹکرایا وہ شہید ہو گئی۔ ایک وزیر اعظم پہلے ہم کھو چکے ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں وہ بہت ہی ہمارے لیے محترم ہیں، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت کی، ریاست کی، سب کی ذمہ داری ہے۔ سوال ریاست سے بھی ہے، سوال حکومت سے بھی ہے، اور سوال پنجاب حکومت سے بھی ہے، جہاں پہ اس وقت پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے، اور ان کی سیکیورٹی کا کیا بندوبست تھا۔ وہ کتنے دنوں سے پنجاب کے اندر ہیں، وہ لاہور سے تقریباً 7 دن پہلے نکلے تھے، کل ان کو 8 دن ہو جائیں گے، جمعے کے دن انہوں نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ ان کی سیکیورٹی کا کیا پلان تھا، کیسے ان کو سیکیور کیا جاتا رہا ہے، یہ تمام سوالات ہیں۔ اور آج کیا ہوا، کیوں ہوا، کتنی آسانی سے حملہ آور وہاں پہ پہنچ گیا، یہ بہت اہم سوالات ہیں جن کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے جناب خرم دستگیر خان صاحب ہیں، وفاقی وزیر برائے توانائی، اور ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے کہنے پہ تشریف لائے ہیں، خاص کر کے چونکہ گجرانوالہ قریب ہے تو ہم نے زحمت دی کہ حکومت کی طرف سے آپ نمائندگی کریں گے۔ جناب رضا رومی صاحب معروف تجزیہ نگار ہے، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شہزاد اقبال ہمارے تجزیہ نگار صحافی دوست ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں DSNG پہ، بہت بہت شکریہ شہزاد۔ اور سب سے پہلے آپ سب کی اجازت سے میں سلیم شیخ صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں، جو ہمارے لاہور کے بیورو چیف ہے، اور گزشتہ کئی دنوں سے وہ اس کانوائے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، وہ خود بھی اس ٹرک کے بالکل سامنے آج ٹیلی ویژن کی DSNG تھی، اور وہ چشمدید گواہ بھی ہیں اس سارے واقعے کے۔ السلام علیکم سلیم۔ وعلیکم السلام۔ سلیم شیخ صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی زندگی دی، خان صاحب کو بھی زندگی دی، دیگر لوگوں کو بھی زندگی دی، مگر ایک شخص جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے، جس کے 3 بچے جو ہیں وہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے، ہمارے لیے بڑی دلگیر بات ہے یہ۔ تو آپ نے کیا دیکھا ہے، یہ واقعہ کیسے ہوا، اور کیا وقت تھا اور کس طرح سے ہوا؟ جی دیکھیے، میں مسلسل اس حقیقی لانگ مارچ کو کور کر رہا ہوں۔ جب لبرٹی سے شروع ہوا تھا تو آج 7 دن ہو گئے ہیں، 7واں دن تھا، اور آج جب عمران خان یہاں پر پہنچے ہیں تو کوٹ خزری کے مقام سے انہوں نے جو ہے وہ
اس حقیقی مارچ کو جو ہے جوائن کیا تھا اور ان کی دو جگہ جو ہے تقریر شیڈول کی گئی تھی، لیکن جو ہے وہ پھر ان کی آج کوئی بھی تقریر نہیں ہو سکی، اور جیسے ہی وہ اللہ چوک کے قریب پہنچے ہیں تو اس وقت ہم سارا راستہ جو ہے وہ تقریباً ڈی ایس این جی کی چھت پر بیٹھ کر کور کرتے ہیں، کیونکہ اس سے کراؤڈ کا بھی معلوم ہوتا ہے اور جو موومنٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی معلوم ہوتا رہتا ہے سارا۔ تو اس وقت میں خود اپنی ڈی ایس این جی پر موجود تھا، ہمارا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، کیمرہ مین ہے، وہ بھی ڈی ایس این جی پر موجود تھے کہ اچانک جو ہے وہ ایک فائرنگ کی آواز آئی، برسٹ مارا گیا، اور اس سے اسی وقت میں نے اپنے کیمرہ مین طیب صاحب کو کہا کہ فوری طور پر یہاں پر فائرنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ الرٹ ہو گئے، کیونکہ مسلسل 8-10 گھنٹے کیمرہ آن نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ وہ پھر فوٹیج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ سلیم شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک شخص تھا جو کہ گرفتار ہوا، پھر دوسرا ہم نے بیان بھی دیکھا ہے جس نے کہا کہ ہم نے اس سے قابو کر لیا تھا اس شخص کو، اس کے بعد یہ آٹو پہ چلا گیا، پھر ایک برسٹ کی بھی آواز آئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کون تھا، برسٹ کہاں سے مارے گئے، زخمی خان صاحب کیسے ہوئے، کیا آپ کے پاس کیا اطلاعات؟ جی دیکھیں، جب کنٹینر آ رہا تھا تو کنٹینر کے لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ فائرنگ کرنے والا موجود تھا اور اس کو وہیں سے گرفتار بھی کر لیا گیا فائرنگ کے فوری بعد، اور جو فائرنگ ہوئی ہے وہ برسٹ کی شکل میں ہوئی ہے، ایک دم وہ جس طرح پنجابی میں یا ایک لینگویج میں بولتے ہیں کہ چھٹا مارا گیا ہے، تو چھٹا مارا گیا، اور کچھ لوگوں کو ایک دم جب آواز آئی ہے تو جو کنٹینر پر موجود تھے وہ بیٹھ بھی گئے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کے فوری بعد جو ہے ہماری فواد چودھری سے بات ہوئی اور کیمرہ، تو فواد چودھری نے عمران خان کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی اس وقت، اور پھر یہ کہا کہ عمران خان کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ بات بھی بالکل معلوم ہو۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیس تھی، آپ اتنے دنوں سے ہیں، اس کا کیا پلان تھا، یہ وہاں پہ کیوں موجود نہیں تھی، آنے جانے والوں پہ کیوں نظر نہیں رکھی گئی؟ امیڈیٹلی تو جو فرسٹ لائن تھی سیکیورٹی کی وہ پولیس تھی۔ جی دیکھیے، کراؤڈ اتنا زیادہ ہے کہ ان سے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو ایس او پی طے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کے کنٹینر کے آگے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور ان کے اپنے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے جو پیدل پولیس ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے آگے جو گاڑیوں میں یعنی ڈبل کیبن ڈالے میں جو پولیس اہلکار ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور پولیس کی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ اس لانگ مارچ پر لگائی گئی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پورے روٹ پر جب سے لاہور سے ہم سفر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ارد گرد جو اونچی عمارتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہے پولیس اہلکار وہ بھی تعینات کیے جاتے ہیں۔ ایس او پی یہ بنائے گئے تھے کہ جس دن لاہور سے نکلے تھے اس دن تو صرف رات تک جو ہے وہ عمران خان لاہور پر لانگ مارچ کے کنٹینر پر موجود رہے تھے، اور اس کے بعد یہ طے کر لیا گیا تھا کہ مغرب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ عمران خان مگر اتنی سیکیورٹی کے باوجود اس شخص کا اسلحہ لے کے وہاں پہنچ جانا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک شخص اسلحہ لے کے وہاں پہنچ گیا اور پولیس کو نظر ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے وہاں پہ پہنچا ہے؟ ہم نے بلاول صاحب کا آپ نے اور میں نے کور کیا، ان کے تو سارے طرف جو ہے وہ پولیس ہوتی تھی اور پتا ہوتا تھا کہ یہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح سے نہیں جا سکتا، تو یہاں پہ کیوں پولیس نہیں تھی؟ اچھا دیکھیے، بلاول صاحب کا اور جو عمران صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ بلاول جب اپنا لانگ مارچ شروع کرتے تھے تو ان کے ساتھ جو قافلے میں لوگ ہوتے تھے وہ سارے کے سارے گاڑیوں میں موجود ہوتے تھے، اور گاڑیوں کی سپیڈ جو ہے وہ کہیں کم اور زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ایک قافلے کی شکل میں نہیں ہے، گاڑیوں کی شکل میں نہیں ہے، یہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور ارد گرد جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے لوگ سڑک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں پولیس نے تو اپنی سیکیورٹی شاید پوری کی ہے، لیکن یہ ایک سیکیورٹی لیبس بھی ضرور ہے کہ بالکل یہاں پر آ گیا، اور یہ پنجاب پولیس کی ناکامی ہے، کیونکہ جیمرز کا بھی بتائیے، آخری سوال، جیمرز کتنے تھے عمران خان صاحب کے ارد گرد؟ یہ جیمر موجود تھا؟ عمران خان کے ساتھ جو ہے دو گاڑیاں، عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ دو جیمر کی گاڑیاں جو ہیں وہ موو کر رہی ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا ورکر ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی فونو بیپر بھی دینا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی کم از کم 1.5 سے 2 کلومیٹر پیدل جو ہے وہ آگے جانا پڑتا ہے۔ اور آج سے یہی ہوا ہے کہ جب میں لانگ مارچ کے بالکل سامنے موجود تھا، کوئی 40 سے 50 میٹر کا میرا فاصلہ ہوگا، جیسے ہی فائرنگ ہوئی ہے تو میں نے اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو کہا کہ فائرنگ ہوئی ہے، آپ یہ ایک ہی ویپن تھا، یہ ایک ہی ویپن تھا جو یوز ہوا ہے، ایک ہی آپ کے خیال میں اسلحہ جس کی وہ چھٹا جس کا؟
جی ابھی تک کی جو اطلاع ہے وہ ایک ہی ویپر ہے ٹھیک. اور ویپر بھی جو ہے وہ برآمد کر لیا بہت گیا ہے شکریہ. اور جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی طرف سے یہی بتایا گیا ہے کہ 9mm جو ہے وہ 9mm شاید یوز کی استعمال گئی ہے. کیا گیا ہے، لیکن جو فورینسک ٹیمیں ہیں وہ پہنچ گئی ہیں، وہ سارا جائے کنویں کا جو ہے معائنہ کر رہی ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ خرم دستگیر صاحب. یہ سوال بنتا ہے اپنی جگہ پہ کہ حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے، پنجاب کی بھی اور وفاقی حکومت کی بھی. فارمر پرائم منسٹر تھے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ وہ ان کو سیکیورٹی دیتے اور سیکیور کرتے. کیوں نہیں ایسا ہوا؟ لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں انتظامیہ عمران خان کی، پولیس عمران خان کی، انٹیلیجنس عمران خان کی، ایک وزراء کی بہت بڑی تعداد جس میں غالباً وزیر قانون پنجاب خرم ورک صاحب موجود تھے اس قافلے میں، وزیر داخلہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میاں اسلم صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں. تو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے عمران خان صاحب نے تو ان سب حضرات سے پوچھیں جو ان کی اپنی پارٹی کے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، انٹیلیجنس بھی وہ بھی. میں دو باتیں اہم کرنی ہیں. جو ایک تو فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اگر حکومت پنجاب کو اس تفتیش میں وفاقی حکومت کی کوئی بھی مدد درکار ہے تو وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ کیا اس وقت الزامات کس کس پہ لگ رہے ہیں؟ اسد عمر صاحب کیا نام لے رہے ہیں؟ جی دیکھیے یہ اس سے بھی افسوسناک بات ہے. صرف حکومت ہونے سے تو کام نہیں بنتا نا. پنجاب حکومت ابھی تک کیوں خاموش ہے؟ وہ آ کر پاکستان کے عوام کو اتنا سنجیدہ واقعہ ہوا ہے، وہ کوئی حقائق کیوں نہیں بتا رہے آ کے؟ یا ابھی تک انہوں نے کوئی جی آئی ٹی بنانے کا اعلان بھی نہیں کیا کہ ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں اس کی تفتیش کے لیے. اور واحد جو خبر آ رہی ہے وہ خدا جانے درست ہے کہ غلط ہے کہ جی چیف منسٹر صاحب نے وہ تھانے کا پورا عملہ جو ہے نا اس کو معطل کر دیا کہ یہ جو جس شخص کو انہوں نے گرفتار کیا وہ بیان باہر کیسے آ گیا، وہ لیک کیسے ہو گیا. یہ آپ کے علاقے کے پاس ہے، آپ کے حلقے کے پاس ہے یہ جگہ. یہ چودھری پرویز رائی صاحب نے اپنے اس دفعہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ ایک نیا ضلع بنایا ہے وزیر آباد. تو لہذا اب یہ گجرانوالہ کا حصہ نہیں رہا، یہ وزیر آباد نیا ضلع ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. اور یہ بالکل گجرات جو خود وزیر اعلیٰ کا ضلع ہے اس کے دروازے پر ہے. چناب کی ایک طرف گجرات ہے اور دوسری طرف وزیر آباد ہے. تو یہ اب ایک نیا ضلع وزیر آباد ہے، ڈویژن گجرات ہے. تو گجرانوالہ سے اب اس کا تعلق انتظامی طور پر کٹ چکا ہے. پاکستان ہے اور سیکیورٹی لیبس کا تو آپ نے دیکھا ہے. سیکیورٹی لیبس فارمر پرائم منسٹر کو سر آپ بتائیے، بڑا سیریس ہے. اور اسی لیے یہ جو تشدد کی بات ہے، دیکھیں میں کنڈیم کر رہا ہوں کچھ دنوں سے کہ یہ جب سے مارچ کا آپ اس کو جو بھی نام دے دیں لیکن یہ مارچ جو ہے اب 4 بندوں کی جان لے چکا ہے. لاہور میں حسن علی ان کے ٹرک سے گرے اور وفات پا گئے، بچوں والے تھے. پھر جو صحافی صدف نعیم تھیں ان کی ہلاکت ہوئی، کنٹینر کے نیچے وہ کچلی گئیں. پھر کل جو ہے گجرانوالہ میں سمیر نواز جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو کنٹینر تھا وہ غلط سائٹ سے جا رہا تھا، وہ ان کے جا کے ٹکرایا. ابھی اس کا جو ساتھ عثمان تھا وہ ابھی بھی سخت ترین زخمی ہے اور اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے. اور آج ایک چوتھی وہاں ہلاکت ہو گئی ہے. لیکن ایشو یہی ہے کہ ہمیں سیاست کو سیاست تک رہنا ہے، ہمیں مقابلہ سیاست کے ذریعے کرنا ہے، گفتگو کے ذریعے کرنا ہے، عوام کے رابطے کے لیے کرنا ہے. دیکھیے آپ اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات آ رہے ہیں، آپ کی حکومت پہ آ رہے ہیں، کیا یہ لانگ مارچ سے آپ لوگ ڈر گئے تھے؟ کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب اگر یہ الزامات آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے یہ بہت کبھی الزامات ہیں اور تاریخ بڑی تلخ ہے. 18 اکتوبر 2007 کو جب سانحہ کارساز ہوا محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے اسی طرح کنٹینر کے 150 سے زائد پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، اس سے 3 دن بعد عمران خان صاحب نے ڈیلی ٹیلی گراف میں ایک مضمون لکھا اور کہا کہ یہ تو ان کی اپنی غلطی تھی، ان کو تو سیکیورٹی پوری کرنی چاہیے تھی. آج بھی مجھے یاد ہے، وہ آپ کے ناظرین چیک کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی اٹ واز اے ڈیزاسٹر ویٹنگ ٹو ہیپن.
کہ ان کو تھریٹس پہلے سے موجود تھے. تھریٹس موجود تھی. اب دیکھیں نا اب سب کو تھریٹس یاد آ گئی ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو کہا تھا وزیر آباد میں ہوگا, ہم نے تو کہا تھا گجرات میں ہوگا. فائنل بات یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت ان کی, انتظامیہ ان کی, پولیس ان کی, انٹیلیجنس ان کی, وزیر داخلہ ان کے, وزیر ان کے, اور الزام ہم پر لگا رہے. تو ان سے پوچھیں نا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ان کی طرف سے بھی ہمارے پاس آئے, لیکن شہزاد آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا سوالات اٹھتے ہیں؟ بہرحال صاحب ایک وزیر اعظم ہم کھو چکے ہیں, عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے, اس سے پہلے احسن اقبال صاحب کے اوپر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذہبی جنونیت ہی ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب پہ اٹیک ہوا؟ آواز جی آسما بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بھی کہا قابل مذمت ہے, افسوسناک ہے جو آج واقعہ ہوا ہے, اور ایک شخص, بے گناہ شخص کی اس میں جان بھی گئی ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے اور جو ان کی قیادت ہے وہ زخمی ہے اس وقت. تو بہت ہی قابل مذمت واقعہ ہے, اور میرے خیال سے تمام سیاسی جماعتوں کو, حکومتوں کو اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کر کے ہی کوئی کنکلوژن پہ پہنچنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی ہیں. یاسمین راشد صاحبہ کا ایک بیان آیا تھا کہ 2 اس میں لوگ تھے, ملوث تھے فائرنگ میں. پھر سیکیورٹی زیادہ سخت ہونی چاہیے تھی. اس کا ایک وجہ, رضا رومی صاحب آپ کو بھی انگیج کرتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے آج حفظ ما تقدم کے طور پہ خود ہی اپنی سیکیورٹی کی, اور انہوں نے جگہ جگہ خطاب نہیں کیا. وہ کچہری چوک پہ جا کے خطاب کرنے والے تھے, اس جگہ کرنا تھا, نہیں کیا. یہ تو انہوں نے خود سوچا تو نہیں کیا. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی پارٹی, ان کی حکومت اور پھر انٹیلیجنس کی جو رپورٹس تھیں ان کو بتانی چاہیے تھی کہ یہ خطرات ہیں, آپ کو نہیں, کہیں پہ بھی نہیں کرنا چاہیے, آپ بس اپنے کنٹینر پہ رہیں, موجود رہے اور سیکیور رہے؟ رضا رومی صاحب جی شکریہ آسما. سب سے پہلے تو یقیناً بھرپور مذمت کرنی ضروری ہے. پاکستان کی تلخ تاریخ جو ہے اس کا ذکر بھی آپ نے بھی کیا, خرم صاحب نے بھی کیا. اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ بہت ہی ناگہانی اور بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کی حالت سٹیبل ہے اور وہ خطرے سے باہر ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کی تھریٹس کا ذکر تو بہت دیر سے ہو رہا تھا. خود عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے تھے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں, کوئی 6-7 جگہوں پر انہوں نے یہ کہا ہے پچھلے چند مہینوں میں. اور اسی کے پیش نظر جو ہے, چونکہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, ان کی پارٹی کی, اور یہ جو جی ٹی روڈ کے اوپر جو انتظام بھی ہے سیکیورٹی کا, اس میں یہی سننے میں آیا اور دیکھنے میں آیا کہ پنجاب پولیس اس کی جو ہے وہ حفاظت کر رہی ہے. سینکڑوں پولیس کے ملازمین وہاں دکھائی بھی دیتے ہیں آپ کو فوٹیج میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں بر وقت اس پہ وارن کیا. اور جو سب سے اہم سوال آپ کا جو تھا شروع میں, آپ نے کہا کہ ایک شخص اسلحہ لے کر, اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 1 سے زیادہ شخص تھے وہاں پر, وہ تو بھی تحقیقات ہونا باقی ہیں, تو وہ کیسے اسلحہ لے کر وہاں پر موجود تھے, جبکہ یہ کام تو پولیس کا ہوتا ہے, یہ کام اسپیشل برانچ کا ہوتا ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ بالکل ناکام ہے اس وقت یہ سیکیورٹی کو فراہم کرنے میں. اور یہی بات ہے کہ اس کی تحقیقات ہونے جو ہے, تفصیلی تحقیقات جب تک سامنے نہیں آئیں گی کچھ کہا نہیں جا سکتا, اور پر کہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ ایک آزادانہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ جس طرح سے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ریئیکشن بھی آ رہا ہے, جی کافی سٹرونگ ریئیکشن ہے. جی بالکل, جی بہت سٹرونگ ریئیکشن ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پشاور میں بھی ایک احتجاج ہوا ہے, اور جگہوں پہ بھی, اور بھی بہت سارے جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں. رضا اور شہزاد دونوں سے میں نے یہ سوال کرنا ہے, بریک لینی ہے, لیکن کوئکلی آپ نے شیرین مزاری صاحبہ کے ٹویٹس دیکھے تھے 2-3 دن پہلے. رضا صاحب پہلے آپ بتائیے گا. جی بالکل میں نے دیکھے تھے, بالکل. تو آپ کو لگتا ہے سچویشن ویسی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے خود اللہ نہ کرے کہ ویسی ہونی جائے, لیکن یہ کہ ابھی تو آپ کو آسما اس کا پتہ ہے کہ فیصل واڈا بھی کہہ چکے ہیں یہ, اور ملک کے بہت سارے غیر جانبدار جو مبصرین ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے اس میں وائلنس اور بلڈ شیڈ ہونے کا خطرہ ہے, اور آج انفارچونیٹلی اس کا ایک ہم نے دیکھ لیا ٹکڑا. شہزاد آپ اس میں کمنٹ کریں, پھر میں بریک پہ جاؤں گی, آپ بھی کر دیں. آسما مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کس ٹویٹ کی آپ بات کریں. انہوں نے 2-3 ٹویٹس کیے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے
निमटना है और इस्लामाबाद जो है उसके चारों तरफ हमारी हुकूमत है, स्ट्रेटेजिक किस्म का उन्होंने अपना प्लान बताया था पीटीआई ने, तो जो कि शिरीन मज़ाही साहिबा के ट्वीट से। इस किस्म का बयान तो इमरान खान ने भी दिया था कि वोट के जरिए तब्दीली आएगी या खून रेजी होगी। इस किस्म के मेरे ख्याल से इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट तो इमरान खान साहब ने भी दिए हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आज जो उन पर कातलाना हमला हुआ है उसका इससे इस ट्वीट से या इन जुमलों से नहीं, जो उसके बाद रिएक्शन आ रहा है हम उसकी बात करें। जो रिएक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। देखिए इस वक्त देखिए आसमा, आपको भी पता है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स होते हैं वो एक तरह की कल्ट फॉलोइंग है, जज्बाती हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इस वक्त तो सबको होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल ब्लेम गेम के बजाय, जैसे भी रजा साहब भी कह रहे थे, मैं खुद भी ये बात कर चुका हूं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इसके बाद ही कोई फिंगर पॉइंटिंग हो, पुलिस की तरफ से जो है तहकीकात हो, इससे पहले फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी चाहिए। अगले आपके सेगमेंट में इस पर मजीद बात भी कर लेंगे कि कुछ गैर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की जानिब से भी दिखाई गई है। जिस किस्म के बयान आए हैं ये हुकूमत वक्त के बयान नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स इतनी टॉक्सिक हो गई है, इतनी पोलराइज हो गई है, ये बिल्कुल बहुत दुरुस्त बात है। सियासत में जिस किस्म के हम जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये क्यों, ये प्रेडिक्शन क्यों हो रही है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जिस दिन से ये लॉन्ग मार्च हुआ है, ना सिर्फ यानी अपोजिशन जो इस वक्त इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ है उसकी तरफ से भी मुस्तकिल खून रेजी की बातें हो रही हैं और इधर से भी यही इसी तरह के स्टेटमेंट्स हैं। कभी श्रीलंका बनाने की बात की जा रही है, कभी मिस्र, कभी इराक, कभी शाम। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये क्यों नहीं तस्लीम किया जाता? और ये बार बार स्टेटमेंट, फिर फैसल वावडा साहब ने तो बहुत ही और बातें कर दी। खैर, ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे। इन सारे पे हुकूमत की तरफ से भी जिम्मेदाराना बयान जो है वो जरूर आने चाहिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ आलमगीर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं अभी तक, और वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं क्योंकि उनका काफिला भी सिंध से थोड़ी देर पहले ही पहुंचा था और उनके गार्ड के ऊपर भी शुबहात का इजहार किया गया। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, एक तो आप लोग महफूज रहे, अल्लाह का शुक्र है खान साहब महफूज रहे, लेकिन आपने क्या देखा है और आपके गार्ड का नाम कैसे आ गया, और आपको क्या लगता है कि इसकी कोई तहकीकात हो सकेंगी कि नहीं हो सकेगी जो कातलाना हमला हुआ है खान साहब पे? देखिए, हम कराची से और फिर पूरे सिंध का काफिला 2 दिन कबल रवा हुआ सिंध से। हमने लॉन्ग मार्च ज्वाइन करना था। अली जैदी साहब थे, मैं था, इमरान इस्माइल साहब थे, हमारी क़यादत में ये आ रहा था। और आज जैसे ही वजीराबाद हम पहुंचे हैं और हम इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन ही कर रहे थे, ये हमारे पहुंचने से तकरीबन 4-5 मिनट के फासले पे ये वाकया पहले हो चुका था और वहां पे भगदड़ मची हुई थी, लोग हमारी तरफ भागते हुए आ रहे थे। तो जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ फायरिंग हुई है। तो फिर हम आगे बढ़े हैं, वहाँ पे रास्ता वगैरह क्लियर करने के लिए एम्बुलेंसेज वगैरह आ रही थी और ऐसे में ये खान साहब जो है उनको एम्बुलेंस में या जो गाड़ी थी वहाँ पे उसमें मूव किया गया और बाकी भी जो जख्मी लोग थे उनको लेकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत वगैरह अब बेहतर है, खतरे से बाहर है। ये बताइएगा कि आपके गार्ड को कैसे पकड़ा गया, उनका नाम कैसे आ गया बीच में? ये मेरे साथ एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड हैं, यानी ये बाकायदा ऑफिशियल ये सिक्योरिटी कंपनी के मेरे साथ कराची से आए थे। और जब वहाँ पे हम पहुंचे हैं, चूंकि वहाँ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी, तो वो मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ आ गए। और इस दौरान जब ये भगदड़ वगैरह मची है तो मैं आगे था, वहाँ रोड क्लियरेंस वगैरह करा था, ये मुझसे कुछ फासले पे पीछे रह गए थे। और वहाँ पे भगदड़ के दौरान पुलिस ने, अब जिसके पास भी किसी को भी शक व शुबात की बिना पे वो अरेस्ट कर रहे थे, अवाम भी शक व शुबात कर रही थी। तो ये सब एक गलत फहमी में गलती से अच्छा हुआ। तो उसको छोड़ दिया गया? आपके गार्ड को छोड़ दिया है ना? मतलब नहीं, अभी तक नहीं छोड़ा गया। अच्छा। लेकिन वो जो भी तहकीकात करना चाहते हैं वो लाजमी करें। तो आप क्या समझते हैं, ये सिक्योरिटी लैब्स था, ये तहकीकात होनी चाहिए? देखें, ये राना सनाउल्लाह पिछले कई दिनों से धमकियां लगा रहा था और वो फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वाजे जो वो कह रहे थे कि लाशें गिर जाएंगी वगैरह, तो उनसे पूछना चाहिए किसके कहने पे ये बातें कर रहे थे, कौन करवा रहा था इनसे बातें। खुर्रम साहब, ये सवाल जो है ये ठीक, मैं अपने भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे कॉलीग रहे हैं, कि अगर आज हमजा शहबाज वजीर आला होते तो फिर पीटीआई क्या कहती?
تو پنجاب حکومت کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی پڑے. میری گزارش ہے کہ رانا ثناء اللہ کا نام لینے سے 1000 دفعہ پہلے سوچ لیں. یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ سنجیدہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. جتنے منٹ حکومت پنجاب خاموش ہے اور آئی جی پنجاب کچھ سنجیدہ بیان آ کر جاری نہیں کرتے, اتنی دیر اس خاموشی میں ایک انارکی جنم لے رہی ہے, انتشار جنم لے رہا ہے, جس سے ہم سب اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں. خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں ان کا سٹیٹمنٹ بھی لے لوں کیونکہ ان کو جانا ہے تو ہم پھر بات کریں گے. آپ کیا کہیں گے عالم علی خان صاحب؟ میں صرف یہ کہوں کہ خان صاحب کا ابھی ریسنٹ بیان اسد عمر کے جانب سے جاری ہو چکا ہے. انہوں نے 3 نام لے لیے ہیں اور وہ اس واقعے کا ذمہ دار ان 3 لوگوں کو سمجھتے ہیں, جس میں شہباز شریف ہے, یہ رانا ثناء اللہ ہے اور میجر جنرل فیصل کا نام لیا ہے. وہ ان تینوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس واقعے کا. اچھا, باقی یہ آگے سے جو باتیں کہتے ہیں لیکن آپ لوگ فوری طور پر جمپ ان نہیں ہو گئے کنکلوژن پہ, کیونکہ وہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ تو مذہبی جنونیت کی پنجاب کی وزراء ان کے, انتظامیہ ان کی, پولیس ان کی, انٹیلیجنس ان کی, وزیر داخلہ ان کے, اور الزام کسی اور پر ہے. بھئی آپ تفتیش تو کریں نا. کوئی جے آئی ٹی آپ نے بنائی نہیں, کوئی تفتیش آپ نے کی نہیں, اور آپ نے فوراً اتنے سنجیدہ معاملے کے اوپر الزام بازی شروع کر دی ہے. یہ وہی پھر میں نے یاد کرایا نا اس لیے کہ اگر جو ہے 21 اکتوبر 2007 کو عمران خان صاحب نے کہا کہ بینظیر بھٹو خود اپنے حملے کے لیے ذمہ دار تھی, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو کہتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کریں. ہم اس انویسٹیگیشن میں مکمل معاونت کریں گے. اور دوسرا یہ وہ ملک ہے جہاں ابصار عالم اور احسن اقبال کو اپنے زخم عوام کو دکھانے پڑے کہ ہمیں واقعی گولی لگی ہے, اور کلثوم نواز مرحومہ کو مرنا پڑا یہ بتانے کے لیے کہ وہ بیمار ہے. اس لیے کہ کبھی تحقیقات ہی نہیں ہوئی. رضا آپ کیا سمجھتے ہیں, تحقیقات ہی نہیں ہوئی کسی چیز کی جس پہ حملہ ہوا, بلیم گیم, وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے؟ جی, وکٹم بلیمنگ کا تو بالکل کلچر ہے. آپ نے تو ذکر بھی کیا, عمران خان صاحب نے جو مضمون لکھا تھا, ہم نے تو آج تک جو لیاقت علی خان ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے, ان کے قتل کا جو معمہ ہے وہ آج تک نہیں سلجھا سکے. تو یہ تو یہاں پہ آپ پہ بھی اٹیک ہوا تھا, اس کا معمہ سلجھا کہ نہیں سلجھا, یہ بتائیے آپ. بس جی کچھ آدھا پچھدہ سلجھا ہے لیکن نہیں سلجھا. یہی مسئلہ ہے آسما کہ یہ اٹیکس جو ہیں یہ متواتر ہوتے رہتے ہیں, اور ایک امپیونٹی کا جو کلچر ہے, یعنی کہ کسی کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی, یہی آج اسی وجہ سے یہ اتنے بریزن طریقے سے اٹیکس ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ضرور کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو مجھے اس چیز سے بہت تشویش ہو رہی ہے کہ اس پورے معاملے کے بعد جس طرح سے جو وار آف ورڈز ہے اور جو کانفرنٹیشن کا ایک ماحول ہے اس کو شدید کیا جا رہا ہے, میرے خیال سے اس پہ تھوڑی سی بریک لینی چاہیے. بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ شہزاد بالکل یہ بات درست ہے جو رضا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک خدا نہ خواستہ ایک انارکی کی سی سچویشن پاکستان میں پھیل رہی ہے. اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے ایسی کوئی سچویشن پھیلے. لیکن آسما آپ بھی روز کور کرتی ہیں کہ آپ کو جس طرح سیاسی جماعتیں ریاکٹ کر رہی تھی, بیانات دے رہی تھی, آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو پھر معاملہ انار کی طرف ہی جائے گا؟ کیا ہم جب یہ بیٹھ کے یہاں بات کر سکتے ہیں سیاسی جماعتوں میں اتنے بڑے بڑے لیڈرز میں, کیا یہ عقل نہیں ہے کس قسم کی بات کرنی ہے؟ ابھی بریک میں جانے سے پہلے ہم نے عمران خان کے بیان کی بات کی. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا مجھے بتا دیں, آپ حکومت وقت ہے, وزیر داخلہ مسلسل یہ کہتے آئے ہیں, ابھی بھی ان کے بیانات چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں, اور ریسنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں عمران خان ایک فتنہ ہے, ان کا سر کچل دینا چاہیے, ان کو اپنی اصل جگہ پر پہنچانا چاہیے. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, اور بالکل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بلیم نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی, تحقیقات کریں. لیکن آپ بھی ایک وفاقی وزیر ہیں خرم صاحب, مجھے بتا دیں اگر ملک کا وزیر داخلہ یہ کہے گا کہ اس کا سر کچل دو, تو یہ بیان کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کشیدگی کو کم کرے گا اور کشیدگی کو بڑھائے گا نہیں؟ میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ ایک قسم کا بیان دیتا ہے تو اس میں نیچے کیا میسج جاتا ہے؟ میں رانا ثناء اللہ کے بیان کا دفاع نہیں کروں گا, صرف یہ یاد کراؤں گا کہ ایک دن تحریک انصاف کہتی ہے کہ دیکھیں یہ تو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, جب ان کی مرضی ہوتی ہے کہ جی یہ تو بالکل ایک طاقت کے بغیر حکومت ہے اور ان کے اندر کوئی, آج 150 کلومیٹر دور ایک واقعہ ہوا اور بلیم ہمیں دے رہے ہیں. میری گزارش ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو بلیم دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لیں, جس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری دی, اور ذمہ دار پنجاب حکومت ہے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اور پنجاب کے وزراء ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے, ہم سے نہ پوچھیں پہلے. خرم صاحب 100% متفق ہے اور پنجاب حکومت کو سامنے آنا چاہیے, لیکن خرم صاحب کو پلیز یہ پوچھ لیجئے کہ یہ جو بیان ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا, میں نے اس کا دفاع نہیں کیا, نہ ہی میں کروں گا, لیکن عمران خان کہیں خون ریزی ہوگی,
गंडापुर साहब कहीं हम बंदूकें ला रहे हैं, बंगश साहब कहीं हम बंदूकें ला रहे हैं, अच्छा, तो जब यहाँ पे किसी को आप ये बेनिफिट नहीं दे सकते कि कोई इस वक्त रसूल की सियासत कर रहा है या देखिए फिर बहस अगर शहजाद इकबाल साहब बहस कर रहे हैं, नहीं, वो देखिए इमरान सवाल खान का उठा रिकॉर्ड रहे ये हैं, है वो सवाल कि उठा रहे हैं। 21 अक्टूबर 2016 को खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस लेकर इस्लामाबाद पर एक दफा हमलावर हो चुके खुर्रम हैं, साहब, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका रिकॉर्ड बड़ा पुरअमन है कि जी हम इस तरह की बातें करें। वो एक सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए वफाक पर हमलावर हो चुके हैं, ये तारीख का हिस्सा है। अच्छा, शहजाद की बात, जी आप एक बात आप कर लें, फिर मैं रजा के पास। जी 15 सेकंड, मैंने इस शो में 10 मरतबा कहा है तहकीक करे, कोई ब्लेम गेम नहीं करेगा। मुझे नहीं पता खुर्रम साहब क्यों इतना गुस्से में आ रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि उनको कोई ब्लेम कर रहा है। उनको कोई ब्लेम कर रहा है, असद उमर साहब कर रहे हैं, जो मैं कहता हूं गलत कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जाना, मगर तहकीकात होनी चाहिए। जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इंतशार फैलेगा। उसी तरीके से और उनका फर्ज है कि वो पाकिस्तान की आवाम को आकर हकाइक से आगाह करें। शहजाद भी यही बात कर रहा है, बिल्कुल। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ रजा, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आखिरी कुछ मिनट्स हैं, इसको हमने वाइंड अप करना है, इस बहस को कैसे ये होगा। रजा बताइए कि अब तहकीकात हो जाएंगी, अभी अरशद शरीफ के कातिल नहीं पकड़े गए, वो भी एक अंधा कत्ल बन गया, ये इस तरह के वाकयात खुदा न खास्ता आगे और वाकयात हो जाए तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, होगा क्या? देखिए जी आसमा, ये तो खैर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन मैं ये कहूंगा कि जो पंजाब हुकूमत है और पंजाब हुकूमत के ताबे जो पंजाब पुलिस है, सबसे पहले तो वो जवाब दे ना कि ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच और लैप्सेस किस तरह से हुए हैं। और पहली जो पूछगिछ है वो वहां होनी चाहिए, वहां से बात स्टार्ट होगी। और क्या स्पेशल ब्रांच के लोग और पुलिस के वो लोग और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोग जो कि मामूर थे ड्यूटी पर, वो क्यों नहीं इसको प्रिवेंट कर सके। आगे बाकी ये कि पीटीआई तो उसको इस वजह एक सियासी चीज बना रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट पर बराह रास्त वो इल्जाम भी दे रहे हैं, चूंकि इमरान खान साहब ने एक सियासी अपना वो बयानिया बना लिया हुआ है एंटी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन वो बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक ये तहकीकात परवेज लाई साहब खुद नहीं करेंगे, अब उनको जवाब देना पड़ेगा। जी आसमान, क्या आप खुर्रम साहब चूंकि लास्ट वर्ड्स हैं, क्या कहेंगे आप? मेरी तो यही गुजारिश है कि पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम जिस वक्त जिस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि हमें इस मखमसे से बाहर आना है, सियासत में तशद्दुद नहीं होना चाहिए, ये बात बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे लेके चलने के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए तो ये बात क्लैरिटी इनिशिएटिव लें, आप खान साहब को कहें मुज़ाकरात के लिए बात करें, उनको तहकीकात के ऊपर एतमाद में लें। ये भी तो मुझे यही दुख है कि अब ये एक बड़ा खौफनाक वाकया है, ये बुनियाद बन सकता था कि हम शायद कोई आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर पीटीआई ने बगैर कोई तहकीकात किए अपना सियासी जो मंजन है वो बेचना शुरू कर दिया और वजीर आजम के ऊपर इल्जाम लगा दिया, वाकई वजीर दाखिला पर इल्जाम लगा दिया, फौज के काला अफसर पर, तो इस तरह तो मामला नहीं चलेंगे ना। अगर तो आपको भी अगर हमें एक दूसरे के साथ बर्दाश्त से रहना है तो फिर हमें कुछ ना कुछ जो है वो बात एक दूसरे को बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी ना, कि हम एक दूसरे पर ब्लेम ना करें और चढ़ ना दौड़ें। और जिसकी असल में जिम्मेदारी, मैं फिर दोहरा दूं, पंजाब हुकूमत की, पंजाब की जिम्मेदारी है, पंजाब के वज़रा की।